بسم اللہ الرحمن الرحیم وما آتاکم الرسول فخذوه وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ ناظرین مکرم، آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض علاقوں کے اندر یہ رسم جاری ہے کہ جب لوگ جنازہ اٹھا کر لے جاتے ہیں تو ایک یا ایک سے زائد لوگ بلند آواز سے کلمہ شہادت پکارتے ہیں، کلمہ شہادت۔ پھر سارے لوگ بلند آواز سے کلمہ شہادت یا کوئی اور ذکر کرتے ہیں، اور پھر اس عمل کو ضروری بھی سمجھتے ہیں، اور ایسا نہ کرنے والوں پر نکیر، ان پر ملامت بھی کرتے ہیں۔ تو شرعاً ایسے کرنا یہ کیسا ہے؟ تو یاد رکھیں کہ یہ چیز بدعت اور ناجائز ہے، یہ بدعت کے زمرے میں آتی ہے۔ اس کے ناجائز ہونے کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ شریعت میں میت کی جو تدفین ہے یا تجہیز و تکفین ہے، اس کے جتنے بھی احکامات ہیں وہ سارے کے سارے موجود ہیں۔ اسی طرح جنازے کو لے جانے کے جو احکامات ہیں وہ بھی شرع کے اندر موجود ہیں، لیکن قرآن و سنت میں کہیں بھی جنازے کے ساتھ بلند آواز سے کلمہ شہادت یا کسی اور ذکر کا بلند آواز سے پڑھنے کا ذکر نہیں ملتا۔ نہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک مقدس مطہر تعلیمات میں، نہ حضرات صحابہ کرام کے طور طریقوں سے، ان کی زندگیوں سے یہ چیز ثابت ہے۔ اس لیے اگر یہ چیز دین کا حصہ ہوتا، اگر یہ عمل اہمیت کا حامل ہوتا، یہ چیز ضروری ہوتی، تو پھر اس کا ضرور کوئی نہ کوئی ثبوت ہوتا۔ تو اس کے ایک تو ناجائز ہونے کی وجہ یہ ہے کہ حضور علیہ السلام حضرات صحابہ کرام سے اس کا ثبوت نہیں ملتا، اور اس کو ضروری سمجھ کر باعث اجر و ثواب سمجھ کر کیا جاتا ہے، تو یہ بدعت کے زمرے میں آتی۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ حضرات صحابہ کرام جنازے کے ساتھ بلند آواز کرنے کو ناپسند فرماتے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضرات صحابہ کرام جنازے کے ساتھ خاموش رہتے تھے، لہذا کلمہ شہادت یا کوئی اور ذکر بلند آواز سے کرنا یہ حضرات صحابہ کرام کی تعلیمات کے خلاف ہے۔ اس کے ناجائز ہونے کی تیسری وجہ یہ ہے کہ فقہ حنفی کی مشہور کتاب فتاوی عالمگیری میں لکھا ہے کہ جنازے کے ساتھ چلنے والوں کو خاموش رہنا چاہیے، ان کے لیے بلند آواز سے ذکر کرنا، تلاوت کرنا یہ مکروہ ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہمیں خلاف شرع امور کو چھوڑنا چاہیے۔ جن چیزوں کا ثبوت سنت سے، شریعت سے نہیں ہے، ایسی چیزوں کو ہم دین سمجھ کر کریں، اچھا سمجھ کر کریں، تو ایسی چیزوں خلاف شرع امور کو ہمیں چھوڑنا چاہیے، اور اپنی طرف سے نئی نئی چیزوں کا اضافہ نہیں کرنا چاہیے۔